ندا فاضلی پر یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ امید ہے کہ یہ بھی آپ کو پچھلی ویڈیو کی طرح ضرور پسند آئے گی۔ ندا کی ایک شاہکار نظم دور کا ستارہ ہے۔ اس نظم کے بارے میں اردو ادب کے عظیم نقاد وارث علوی کے تبصرے سے بات کا آغاز کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ دور کا ستارہ ان ہزار لاکھوں آدمیوں کی نظم ہے جن سے گھر چھوٹ گیا ہے۔ ایک بار رشتے ٹوٹتے ہیں تو جڑتے نہیں، کیونکہ وقت کے بہاؤ میں بہت کچھ بدل جاتا ہے۔ وہ ایک کسر چھوڑ جاتے ہیں، اور یہ کسر جب جاگتی ہے تو آدمی کو یہ احساس ہوتا ہے کہ جو کچھ اس نے کھویا کتنا گراں آیا تھا۔ اجنبیت کے ویرانے میں، دشت کی جلاوطنی میں اس کسک کا جاگنا ایک سوکھی ٹہنی پر اچانک ایک سرخ پھول کا کھلنا ہے، دل کا لہو ہونا ہے۔ اسی نظم دور کا ستارہ کے بارے میں ایک اور بڑے نقاد اور محقق کوثر مظہری کا بھی ملتا جلتا تبصرہ کچھ یوں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ نظم محض ندا کا مشاہدہ یا نجی تجربہ نہیں، بلکہ گھر خاندان کے افراد کا الگ الگ ہو کر زندگی گزارنا، بھائیوں بہنوں کی شادیاں ہونے کے بعد آنگن میں اجنبیت کا آ جانا، تحفے کا لین دین، اس طرح دھیرے دھیرے قربتوں کا دوریوں میں بدل جانا، سب کچھ شامل ہے۔ یہ بہت ہی سچا لینڈ اسکیپ ہے جسے ندا فاضلی نے بنایا ہے۔ اس سچے پس منظر میں ندا کی نظم دور کا ستارہ کو یہاں توجہ سے سنیں، اور آپ بھی اپنے احساس کو ماضی کی یادوں سے شاداب کریں۔ نظم دور کا ستارہ۔ میں برسوں بعد اپنے گھر کو تلاش کرتا ہوا اپنے گھر پہنچا، لیکن میرے گھر میں اب میرا گھر نہیں تھا۔ اب میرے بھائی اجنبی عورتوں کے شوہر بن چکے تھے۔ میرے گھر میں اب میری بہنیں انجانے مردوں کے ساتھ مجھ سے ملنے آئی تھیں۔ اپنے اپنے دائروں میں تقسیم میرے بھائی بہن کا پیار اب صرف تحفوں کا لین دین بن چکا تھا۔ میں جب تک وہاں رہا، شیو کرنے کے بعد برش، کریم، سیفٹی ریزر خود دھو کر اٹیچی میں رکھتا رہا۔ میلے کپڑے خود گن کر لانڈری میں دیتا رہا۔ اب میرے گھر میں وہ نہیں تھے جو بحثوں میں بٹ کر بھی پورے کے پورے میرے تھے، جنہیں میری ہر کھوئی چیز کا پتہ یاد تھا۔ مجھے کافی دیر ہو گئی تھی۔ دیر ہو جانے پر کھویا ہوا گھر آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے، آسمان کا ستارہ بن جاتا ہے جو دور سے بلاتا ہے لیکن پاس نہیں آتا ہے، لیکن پاس نہیں آتا ہے۔ شاعر ندا فاضلی، آواز و پیشکش سراج الدین۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو میری نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔